السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اعتبار اور اس کی ہے یہ ایکسٹرا لانگ ایپیسوڈ۔ صبح سندس کی آنکھ کھلی، انگڑائی لی تو ہاتھ اپنے برابر خالی جگہ پر پڑا، ہونٹوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ آئی، شرم سے نظریں جھکائیں، ارسلان کے تکیے سے لپٹ گئی، لیکن پھر اچانک یاد آیا ارسلان کہاں ہے۔ تکیے کو پرے کیا اور سوچنے پر بیٹھنے پر مجبور ہو گئی کہ یہ گیا کہاں ہے آخر۔ بیڈ سے جب اترنے لگی تو نظر ڈریسنگ ٹیبل سے ٹیک لگائے ارسلان پر گئی، جو اسے ہی دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور بالکل تیار کھڑا تھا۔ شوہر کے ہوتے ہوئے شوہر کے تکیے کو گلے لگا رہی ہو، واہ رے واہ میری بیوی۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہاتھ گال پر رکھ کر مصنوعی افسوس کیا۔ سندس نے ہنستے ہوئے اپنا تکیہ اٹھا کر اس کے اوپر پھینکا جسے اس نے بڑی مہارت سے پکڑ لیا تھا۔ تو آپ بھی بیوی کو تکیے کو گلے لگا کر بس حساب برابر کر لیں۔ اس کی ہوشیاری پر ارسلان مسکرایا اور واپس تکیہ اس پر اچھالا جسے وہ کیچ نہ کر سکی، اور تکیہ سر سے ٹکراتا بیڈ پر گر گیا۔ میں شوہر ہوں، بیویوں والی حرکتیں کیوں کروں گا؟ سندس نے سر پر ہاتھ رکھے اسے دیکھا تو وہ سندس کو دیکھتے ہنستا چلا گیا۔ سندس اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگی جیسے وہ پاگل ہو گیا ہو۔ آگے بڑھا اور دوستانہ انداز میں اس کے کندھے کے گرد ہاتھ پھیلایا اور اسے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے لایا، اور پھر منہ پر ہاتھ کی مٹھی رکھے اپنی ہنسی روکتے اسے دیکھنے لگا، اور شیشے میں دیکھ کر سندس کا منہ کھل گیا۔ یہ کیا ہے؟ وہ حیرت سے اپنے منہ پر بنے سٹارز کو صدمے سے دیکھتی گئی۔ دائیں بائیں گال پر بڑے بڑے 2 سٹارز بنے تھے، ماتھے پر لائن سے 5 سٹار تھے، ناک کی بالکل بیچ میں 1 سٹار تھا، تھوڑی پر بھی چھوٹا سا سٹار تھا، اور حد یہ تھی کہ دونوں ہونٹوں پر بھی چھوٹے چھوٹے سٹارز تھے۔ میں بھی سوچ رہا ہوں کہ یہ کیا ہے، مطلب اتنا کچھ بچا بننے کا شوق تھا کہ پورا منہ ہی سٹارز بنا لیے۔ وہ ہنسی ضبط کرتے حیرت کا مظاہرہ کیا۔ نہیں، یہ میں نے نہیں کیا، مجھے تو پتہ بھی۔ وہ کہتے کہتے رکی اور ارسلان اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ سٹار آپ نے بنائے ہیں؟ اور اس دن وہ سٹار آپ ہی بنایا تھا نا؟ ہاں؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھے ماتھے پر بل ڈالے اس سے پوچھنے لگی۔ توبہ کرو یار، مجھ معصوم پر تہمت۔ جھوٹ نہیں بولے ارسلان، گھر میں آپ کے اور میرے علاوہ کوئی نہیں تھا، میں نے یہ بنائے نہیں تو پھر کون بنا سکتا ہے؟ بڑی جلدی دماغ لگایا تھا بھائی۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری بیوی تھوڑی عقل رکھتی ہے، اور اس نے اپنی تھوڑی سی عقل کو ہے اس میں سے بھی تھوڑی سی عقل کو استعمال کیا۔ باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کیا تھا۔ میں آپ کو کم عقل لگتی ہوں، اور یہ سٹار کیوں بنائے؟ اور اس دن بھی بنایا تھا، اور بلا وجہ اتنا لمبا لیکچر بھی جھاڑا تھا۔ وہ صوفے سے کشن اٹھا کر اسے بس در پہ مارے جا رہی تھی۔ شرم کرو، ایسے شوہر پر ہاتھ اٹھا رہی ہو، سخت گناہ ملے گا۔ ہاتھ سے کشن روکتے ہوئے وہ اسے زج کر رہا تھا۔ ایسے شوہر کو مارنا ثواب ہے۔ کیسے شوہر کو؟ کشن پکڑ کر ناسمجھی سے پوچھا۔ آپ کے جیسے۔ وہ کشن چھوڑ کر دوسرا اٹھایا۔ ارے یار، تمہاری کیوٹنس کا انعام دے رہا تھا، اگر انعام میں حق چاہیے تھا تو بتا دیتی، اتنے مارنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ایک بار پھر لقمہ دیا۔ آپ نہیں سدھر سکتے ارسلان، میرا پورا منہ خراب کر دیا۔ پچھلی بار بھی 2 دن تک نشان نہیں گیا تھا، اور رگڑ رگڑ کے منہ بھی چھل گیا تھا۔ وہ کشن اس کے منہ پر مارے روحانسی ہوتے ہوئے واش روم میں گھس گئی۔ ارسلان کہکا لگا کر ہنسا اور واش روم کا دروازہ بجایا۔ یار، واش روم میں جو چھوٹی سی کیوٹ سی تمہاری ایسی الماری ہے اس میں بیبی آئل ہوگا، اور کاٹن بھی اس سے صاف کر لو، آرام سے ہو جائے گا اور چھلے گا بھی نہیں۔ وہ دروازہ بجاتے ہنستے ہوئے بولا۔ پتہ ہے مجھے آپ سے مشورہ نہیں مانگا۔ اندر سے تنگ کر جواب آیا۔ ہاں، جب بھی پچھلی بار منہ چھلنے کے بعد 2 دن تک نشان رہا تھا۔ اب کے اندر کھڑی سندس جل کے رہ گئی تھی، پر کوئی جواب نہیں دیا، اور ایک بار پھر اپنے کارٹون بنے چہرے کو دیکھا اور پھر مسکرا کر صاف کرنے لگی۔ اس دن کے بعد اس کی ارحم سے بات نہیں ہوئی تھی، اور وہ اسے مکمل نظر انداز کیے تھی۔ وجہ خود کے دل کی تھی جو بغاوت پر اترا تھا۔ عجیب سی حالت ہو گئی تھی، نہ پڑھائی میں دل رکھا تھا نہ کہیں اور، گھوم پھر کر وہ دل و دماغ دونوں ارحم پر رکے ہوئے تھے۔ وہ یونی بھی آج لیٹ آئی تھی اور اب بالکل بیزار تھی، پڑھنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے دن گزارا، اور اب ڈرائیور کے آنے کا ویٹ تھا۔ اس کی 2 نئی دوستیں بھی بنی تھیں، ایک نان مسلم تھی القا، اور دوسری ملیحہ۔ وہ دونوں گھر جا چکی تھیں۔ وہ پارکنگ میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ 5 منٹ ہو گئے تھے، ڈرائیور ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اس سے اچھا تو تھا کہ وہ القا کے ساتھ ڈراپ کرنے کا اس کو بول دیتی، یہاں تک بھی اس نے ڈراپ کیا تھا۔ وہ اسی کشمکش میں تھی کہ جب اپنے عقب سے حارث کی آواز آئی۔ قدم پتھر ہوئے تھے۔ وہ زندگی میں بری سے بری آواز سننا پسند کرتی، پر یہ آواز نہیں۔
اس نے ہاتھوں کی مٹھی پھینچی اور زور سے آنکھیں میچ کر وہ کھولیں۔ جی کہیے۔ پیچھے مڑی تو انداز بالکل نارمل تھا، ویسا ہی مسکراتا اور کانفیڈنٹ چہرہ جو شادی سے پہلے ہوا کرتا تھا۔ اس کے اس طرح پوچھنے پر حارث کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ فاطمہ نے بیزاری سے آئیبرو اچکاتے ہوئے نظر انداز کرتے ہوئے پوچھنا چاہا، فاطمہ مجھے ساری حقیقت پتہ چل گئی ہے، سندس نے سب بتا دیا ہے۔ وہ شرمندگی سے بولا، پر آنکھوں میں ایک اور چیز بھی نمایاں تھی، اور وہ امید تھی۔ کس چیز کی امید؟ وہ امید دیکھتے فاطمہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ مبارک ہو آپ کو، ویسے ہی مسکرا کر بولا تھا، البتہ چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ فاطمہ میں بہت شرمندہ ہوں، قسم سے میں بہت تکلیف میں ہوں، تم خود بتاؤ۔ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بھی تو یہی سمجھتا نا جیسا کہ میں۔ آپ نے کیا دیکھا، کیا سمجھا، یا آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کیا سمجھتا؟ مجھے دیکھ کر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے ان سب باتوں میں رتی برابر بھی دلچسپی ہے؟ مذاق اڑانے کے انداز میں ہستی اس پر طنز کر رہی تھی اور حارث لب بھینچ گیا۔ اور آپ تکلیف میں ہوں یا دکھ میں، مجھے کیا؟ فاطمہ بات صرف میری تکلیف ہونے کی نہیں ہے، تمہیں بھی تکلیف ہوئی تھی۔ جو بھی ہو میں جانتا ہوں تم بھی تکلیف میں ہو، میں تمہیں واپس عزت دلاؤں گا، آئی پرومس، جیسا تم چاہو گی ویسا ہوگا۔ فاطمہ کو اپنے کانوں پر یقین نہ ہوا۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ اس کی آنکھوں میں معافی ملنے کی امید ہے، پر وہ تو کچھ اور ہی امید لے کر آیا تھا۔ فاطمہ اس کی باتوں پر اشش کر اٹھی۔ مطلب ایک لیول ہوتا ہے گرنے کا، اور حارث کا تو کوئی لیول ہی نہیں تھا۔ وہ جتنا نیچے اس کے لیے سوچتی تھی اس سے زیادہ نیچے جا کر دکھتا تھا۔ ابھی معافی ملی نہیں تھی اور کہاں تک پہنچ گیا؟ آپ کو کس نے بولا کہ میں تکلیف میں ہوں؟ اپنی طرف سے جو دل میں آیا سمجھ لینا، یہ عادت گئی نہیں ابھی تک آپ کی؟ میں کیسے بھول سکتی ہوں کہ کتے کی دم کبھی سیدھی ہوئی جو اب ہوگی؟ حارث اس کے کتے کی دم کہنے پر خاموشی سے دیکھے رہ گیا۔ اتنی بے عزتی، جبکہ فاطمہ کے چہرے پر اب بھی مسکراہٹ تھی۔ میں بہت خوش ہوں اپنے شوہر کے ساتھ، بس ایک بات کی تکلیف ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی کہ میری شادی پہلے ہی ارم سے کیوں نہیں ہوئی؟ کیوں لوہار کو سونا پکڑا دیا گیا؟ اپنے آپ کو سونا اور حارث کو لوہار سے تشبیہ دی؟ نہیں، بلکہ یہ مثال ٹھیک ہے کہ لنگور کی جھولی میں انگور کیوں ڈال دیا گیا؟ فاطمہ نے اپنے نصیب پر افسوس کرتے سر نفی میں ہلایا۔ تم ایک ایسے انسان کے ساتھ خوش کیسے رہ سکتی ہو جو تم سے محبت ہی نہیں کرتا؟ وہ سندر سے محبت کرتا ہے فاطمہ، اور عورت کو زندگی گزارنے کے لیے صرف عزت چاہیے ہوتی ہے، محبت پر وہ سمجھوتا کر لیتی ہے۔ اور الحمدللہ مجھے ارحم سے اتنی عزت ملی ہے کہ اگر ہر لڑکی کو اس کی 10% عزت بھی اپنے شوہروں سے مل جائے نا تو وہ سکون سے اپنی زندگی بسر کر سکتی ہیں۔ اور رہی بات محبت کی، تو آپ کی جو محبت ہے نا، اسے فاطمہ ارحم اپنے پیروں تلے روندنا بھی پسند نہ کری۔ حقارت سے اسے کہتا دیکھا، البتہ مسکراہٹ اب بھی ہونٹوں پر تھی، اور اس کی یہی مسکراہٹ حارث کے دل کو چی رہی تھی، جبکہ دور کوئی کھڑا اس کی مسکراہٹ کو اور اس کے سامنے کھڑے شخص کو بغور دیکھتا رہا تھا۔ فاطمہ میری بات سنو۔ فاطمہ ایک آخری حقارت بھری نگاہ اس پر ڈالنے کا نکلنے لگی تھی جب حارث نے آگے بڑھتے اس کے روکنے سے اس کا ہاتھ پکڑا، پر شاید وہ بھول گیا تھا کہ اب وہ یہ حق نہیں رکھتا، جبکہ فاطمہ کے تو پیروں تلوں سے زمین ہی کھسک گئی تھی۔ گاڑی کے اندر بیٹھا شخص جو انہیں دیکھ رہا تھا وہ کوئی اور نہیں ارحم تھا۔ اس کے دیکھنے پر ارحم نے گاڑی ریورس لی اور دیکھتے دیکھتے جولی سے باہر نکل گیا۔ فاطمہ حارث کا ہاتھ جھٹکتے پیچھے جانے لگی جب ایک بار پھر حارث نے ہاتھ پکڑا، اور پھر فاطمہ کا ہاتھ ہوا ہوا میں بلند اور تیز آواز کے ساتھ حارث کے گال کو سن کر گیا۔ فضا میں تھپڑ کی آواز گونجی تھی، آس پاس کے لوگ سب ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے اور جمع ہونے لگے تھے۔ حارث چہرے پر ہاتھ رکھے حیرت سے زمین پر گرنے کو تھا۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ جو نکلی دانت ارحم کے مارنے کی وجہ سے لگوانا پڑا تھا وہ ارحم فاطمہ کے تھپڑ سے ٹوٹ کر زمین پر گر گیا تھا۔ لاسٹ وارننگ، اب ہاتھ لگایا تو ایک بھی دانت منہ میں باقی نہیں رہے گا۔ وہ انگلی دکھائے گھرائی، اور جتنی زور سے اس نے تھپڑ مارا تھا اس کا خود ہاتھ بھی زخمی ہوا تھا۔ حارث کا دانت اس کی ہتھیلی کے کنارے لگا تھا جس سے اس کی وہاں کی جلد چھل گئی تھی۔ تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے حارث عفان کہ تم میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھ سے بات کرو۔ اس نے اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا اور جھٹکا دیا۔ لیکن داد دینی پڑے گی تمہاری ہمت کی، تم میرے سامنے کھڑے ہو اور اس سے بھی زیادہ کہ ابھی بھی صرف گند بک رہے ہو۔ وہ آواز بلند بولی تھی اور اب آس پاس کے کھڑے طالب علم آپس میں بات کرنے لگے تھے۔ پہلے یہ تو پوچھ لیتے کہ میں نے معاف کیا بھی ہے کہ نہیں۔ خود پر اتنا اعتماد تھا کہ معافی سنے بغیر ہی بھونکنا شروع ہو گئے۔ تمہیں میں معاف بھی نہیں کروں گی حارث عفان، تو باقی باتیں تو دور کی بات ہیں۔ تم جیسا گھٹیا انسان میرا کیا کسی لڑکے کے قابل نہیں، جسے شادی کرو گے اسے برباد کر دو گے جیسے مجھے کیا۔ اور ہر کسی کو تو واپس سنوارنے کے لیے ارحم الیاس جیسے انسان کا سہارا تو نہیں نہ ملتا۔ اور کیا کہنا چاہ رہے تھے کہ ارحم کو چھوڑ کر تمہارے پاس آؤں؟ واہ، اسے تو میں اپنا انعام سمجھتی ہوں جو مجھے اللہ کی طرف سے دنیا میں ہی مل گیا۔ تمہارے جیسے کم ظرف اور گھٹیا انسان کو برداشت کرنا، جس کو میں نے کبھی نہ مانگا تھا اور جس کو میں نے نہ کبھی چاہا تھا۔ تم تو میرے بچے کے قاتل ہو حارث عفان، تم تو اپنی اولاد کو کھا گئی،
تمہیں کبھی اولاد نصیب نہیں ہوگی، تم محروم رہو گے اولاد کی نعمت سے۔ میری اولاد چھین کر تم اولاد جیسی نعمت نہیں پاؤ گے۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ حارث کے پاس الفاظ نہیں تھے، نہ ہی فاطمہ نے اسے بولنے کا موقع دیا تھا اور نہ ہی اسے سننا چاہتی تھی۔ اور ایک آخری بات، بے انتہا نفرت بھری نگاہ اس پر ڈال کر آنسو صاف کر رہی تھی اور وہ آگے نکل گئی۔ ایک کے بعد ایک آنسو حارث کی آنکھوں سے نکلتا گیا۔ گال پر اس قدر جلن تھی کہ جیسے کسی نے لوہے کی راڈ ماری ہو۔ آنسو اس جلد کے نہیں بلکہ دیکھا جائے تو دل میں اٹھتی جلن کے تھے۔ وہ گھٹنوں کے بل وہیں زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ آہستہ آہستہ رش ہٹنے لگا۔ وہ زمین پر بیٹھا پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ آج وہ اپنا سب کچھ کھو چکا تھا اور امید بھی۔ وہ جلدی جلدی یونی سے نکلنے لگی۔ جب ڈرائیور سامنے آیا اس کو روتے دیکھ کر وہ پریشان ہوا۔ میم کچھ ہوا ہے؟ اس نے ادب سے پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، گاڑی کہاں پارک کی؟ ڈرائیور نے اس کو اشارہ کرنے کا کہا تھا۔ وہ گاڑی کی بیک سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھنے کے بعد ڈرائیور گاڑی میں سٹارٹ کی اور چلانا شروع ہو گیا۔ گاڑی گھر نہیں لے کر جانا۔ وہ ڈرائیور کو گاڑی روز راستے پر ڈالتے دیکھ کر بیچ کر بولی۔ پھر کدھر جانا ہے میم؟ اس نے گاڑی کی سپیڈ ہلکی کی۔ کہیں بھی لے چلو لیکن گھر نہیں۔ آنکھوں سے خود بخود آنسو نکل رہے تھے۔ میم لیکن کہاں لے چلوں؟ ڈرائیور نے گاڑی روک کر پوچھا اور اسے دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا۔ ساتھ ہی ایک میسج ارحم کو بھی کر دیا۔ فاطمہ کی چھٹی سے پہلے ارحم نے ڈرائیور کو فون کر کے بولا تھا کہ فاطمہ کو لے آئے اور وہ نہ آئے، لیکن جب وہ اسے حارث کے ساتھ دیکھ کر واپس نکلا تو اسے ساتھ ساتھ ڈرائیور کو فون کر دیا کہ فاطمہ کو وہ پک کرے گا۔ 2 منٹ بعد ہی جواب آیا۔ وہ جہاں بول رہی ہے لے جاؤ اور اس کے ساتھ رہنا۔ اوکے کا میسج کر کے وہ واپس فاطمہ سے پوچھنے لگا، گھر ہی لے چلو، کب تک بھاگوں گی؟ آخری بات اس نے دل میں بولی تھی۔ گاڑی ایک بار پھر تیزی سے راستے طے کر رہی تھی اور بہت زیادہ ہی تیزی سے سفر طے کر رہی تھی۔ آنسوؤں کے ریلے اب تھوڑی سی ٹپک کر دامن بھیگا رہے تھے۔ تو تیار ہو جاؤ فاطمہ، ایک بار پھر بے اعتباری کی بھینٹ چڑھنے۔ اس نے آنسو پوچھنے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہچکیاں روکنی چاہییں۔ کیا میں مر جاؤں؟ ہاں مر جانا بہتر ہے۔ اب تو امو ابو بھی کب تک میری بدنامی کے تلے دبیں گے؟ نہیں، اگر میں مر گئی تو سب سچ مچ سمجھ جائیں گے کہ میں گنہگار تھی، لیکن ایسے بھی تو میں ہی قصوروار ہوں گی نا۔ میں کیا کروں؟ ایک بار پھر میں وہی سب برداشت نہیں کر سکتی۔ اتنا روکنے کے بعد بھی سسکیاں گاڑیوں میں گونجنے لگی تھیں۔ نہیں ارحم حارث جیسے نہیں ہیں، وہ مجھ پر اعتبار کریں گے۔ دل کے کسی کونے سے آواز آئی۔ نہیں فاطمہ نہیں، وہ بھی مرد ہے، جو دیکھا اسی پر یقین کرے گا۔ اس نے اپنے بال مٹھیوں میں لیے تھے اور ایک ساتھ کئی سوچیں ذہن میں آ رہی تھیں اور ساری ہی ایک دوسرے کے برعکس تھیں۔ ایک بار پھر بے اعتباری کی بھینٹ چڑھنے سے دل خوفزدہ تھا۔ ارحم بے شک حارث جیسا نہیں، پر وہ تھا تو ایک مرد ہی، جو دیکھا اسی پر اعتبار کرتا۔ بظاہر تو فاطمہ حارث سے مسکرا کر بات کر رہی تھی، لیکن اب ارحم کو کیا معلوم کہ بات کیا تھی۔ نہیں، میں ارحم کو بتاؤں گی جو کچھ دیکھا وہ سچ نہیں تھا۔ دل نے تھپکی دی۔ نہیں نہیں نہیں، وہ کیوں سنیں گے میری بات؟ وہ کیوں کریں گے مجھ پر اعتبار؟ اگر کرنا ہوتا تو جاتے کیوں؟ میں ایک بار پھر اپنے ماں باپ کے اوپر عذاب نہیں بننا چاہتی۔ اللہ، اگر دوبارہ کچھ ایسا ہونا ہوتا تو مجھے موت آ جائے۔ بڑی مشکلوں سے سنبھلی ہوں، بلکہ آپ نے سنبھالا ہے، دوبارہ مت توڑیں۔ ایک بار پھر وہی بدنامی کا طوق اپنے اور امی ابو کے گلے میں نہیں ڈال سکتی۔ نہیں، میں سامنا کروں گی، میں بتاؤں گی انہیں اور انہیں سننا پڑے گا۔ میں جیتی جاتی انسان ہوں، کوئی کھلونا نہیں جسے جب چاہا زندگی میں شامل کیا اور کسی بھی غلط فہمی کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ وہ اپنی سوچوں میں اتنی پاگل تھی کہ گاڑی گھر کے دروازے کے اندر داخل ہو چکی تھی اور اسے علم ہی نہ ہوا۔ میم ہم گھر پہنچ چکے ہیں۔ ڈرائیور کے بتانے پر اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور باہر نکل کر بنا رکے اندر چلی گئی۔ ساری چیزیں وہیں صوفے پر رکھتی وہ کمرے کی طرف بڑھی اور ارحم کو حقیقت بنانا چاہتی تھی اس سے پہلے کہ وہ کوئی انتہائی قدم اٹھائے۔ وہ کمرے میں گئی تو کمرہ خالی تھا۔ اس نے اپنے آنسو پوچھے اور واپس آئی۔ اس وقت آفس میں ہی ہو سکتا تھا، وہ سوچتی واپس کمرے میں آنے لگی جب اوپر فلور پر کچھ گرنے کی آواز آئی۔ اوپر کون ہے؟ اس نے لاؤنج میں داخل ہوتی ملازمت سے پوچھا۔ ارحم سر ہیں اوپر اسٹڈی میں، اس نے بتایا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ فاطمہ نے لب کچلے اور قدم اوپر بڑھا دیے۔ اسٹڈی کے دروازے پر کھڑی وہ ایک بار پھر ذلیل ہونے کے لیے تیار تھی۔ دل میں تکلیف کی لہر دوڑ گئی تھی۔ کتنی اذیت کی بات تھی کسی کو اپنے کردار کی وضاحت دینا، اور وضاحت بھی وہاں دینا جہاں پر یقین ہونے کی امید بھی نہ ہو۔ وہ بنا نوک کیے اندر داخل ہوگی اور سامنے ہی 2 فائلز کھول کر اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر نظر اٹھا کر اوپر دیکھا اور واپس فائل پر جھک گیا۔ زہ نصیب، آج ادھر کا رخ کیسے؟ ارحم نے مسکرا کر ہلکے پھلکے انداز میں پوچھا، لیکن وہ فاطمہ کو طنز لگا۔ وہ آگے بڑھی اور ارحم کے ہاتھ سے فائل لی اور بند کر کے ٹیبل پر رکھ دی۔ وہ خاموشی سے اس کی سوجی آنکھیں دیکھ گیا اور مستقبل کے حوالے سے سوچنے بھی لگا، جو مستقل رونے کے باعث سرخ ہو رہی تھیں۔ آپ نے جو دیکھا، آپ جو سمجھ رہے ہیں وہ سچ نہیں۔ آنکھیں پھر آنسوؤں سے بھری تھیں۔ تم یہ کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہو جب تمہیں پتہ ہی نہیں میں کیا سمجھ رہا ہوں؟ وہ اس کی آنکھیں اور اس کی حالت دیکھ کر سمجھ رہا تھا کہ وہ کیا سمجھ رہی تھی۔ آپ یہی سوچ رہے ہیں کہ میں
کیا اتنے مہینے میں مجھے سمجھنے کے لیے کافی نہیں تھے فاطمہ کہ اب تک میں اس قابل نہیں ہوا کہ تم مجھ سے اعتبار کر سکو، اعتماد دلا سکو؟ فاطمہ کی بات بیچ میں کاٹ کر اس نے سوال کیا اور اسے تکلیف ہوئی کہ آج تک اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکا اور وہ اس سے اور حارث کو ایک ہی ترازو میں رکھ رہی تھی۔ بولو۔ فاطمہ کو خاموش پا کر اس نے پھر سوال کیا اور اب وہ خاموش تھی۔ کیا تم کو اب تک میری آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھنے میں ناکام رہی ہو؟ محبت کرتا ہوں میں فاطمہ تم سے، اور محبت کی بنیاد پر ہی اعتبار ہوتی ہے، اعتماد ہوتا ہے۔ تمہاری بے اعتباری نے مجھے بہت تکلیف دی ہے فاطمہ۔ دکھ سے بولتے ارحم کی آنکھیں بھی آنسوں میں اب چمکنا شروع ہو گئی تھیں۔ فاطمہ نے فوراً سے روتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں بس صفائی دے رہی تھی کہ مجھے کسی صفائی اور کسی وضاحت کی ضرورت نہیں، تمہاری خود کی وضاحت بھی نہیں۔ میں اور میرا دل اور میرا اللہ تمہاری پاکیزگی کا گواہ ہیں، اتنا کافی ہے۔ میری محبت کھوکھلی نہیں ہے فاطمہ، نہ ہی میں عام مردوں کی طرح ہوں۔ فاطمہ بے ساختہ اس کے سینے سے لگی تھی۔ ارحم کی شرٹ مٹھی میں دبوچے وہ ماتھا اس کے سینے سے ٹکائے روتی چلی گئی۔ ارحم نم آنکھوں سے مسکرایا اور اس کے گرد بازو لپیٹ دیے۔ روتے روتے ہچکیاں بند گئی تھیں۔ وہ کسی کے سہارے کسی کو اپنے غموں کا شریک بنا کے نہیں روئی تھی، لیکن آج ابھی ارحم کے سینے سے لگی اپنی سینے میں موجود گھٹن، تکلیف اور غبار نکال رہی تھی، اور یہ اس کے لیے بہت ضروری تھا۔ ارحم نے اسے رونے سے نہیں روکا تھا، وہ بس اس کے بال سہلا رہا تھا۔ پھر آپ منہ موڑ کر کیوں گئے تھے؟ یونی میں جو اسے حارث کے ساتھ دیکھ کر گیا تھا، اس کے سینے سے سر اٹھا کر اسے دیکھتے پوچھا۔ تمہارے چہرے کی مسکان دیکھ کر۔ اس نے مسکرا کر فاطمہ کا ماتھا چوما اور اس پر فاطمہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا، نہ مزاحمت کی۔ مطلب؟ وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ مطلب یہ کہ تمہاری مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ تم میں اتنا حوصلہ ہے کہ تم اسے جواب دے سکو، اسے فیس کر سکو اور اسے بتا سکو کہ فاطمہ اب فاطمہ ارحم ہے اور وہ کمزور نہیں ہے۔ اور اس وقت تمہاری وہ دل جلانے والی مسکراہٹ دیکھ کر میں بہت امپریس ہوا تھا، اور اگر میں اس وقت وہاں سے نہیں جاتا تو تم مجھ پر ڈیپینڈ ہو جاتی، اور میں یہ نہیں چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میری بیوی اتنی بہادر ہو۔ اس کی بات سننے کے بعد فاطمہ نے واپس سر اس کے سینے پر ٹکا دیا۔ ارحم نے اپنی تھوڑی اس کے سر پر ٹکا دی۔ 5 منٹ بھی نہیں گزرے تھے جب وہ جھٹکے سے اٹھی تو ارحم جو اس کی سر پر تھوڑی ٹکائے بیٹھا تھا، تھوڑی دیر میں اپنا ہاتھ رکھے اب ٹھوڑی پر کراہ رہا تھا۔ فاطمہ کا سر اس کی ٹھوڑی پر لگا تھا۔ پھر آپ تو سندر سے محبت کرتے تھے۔ وہی مرغی کی ایک ٹانگ، اقرار و اظہار کے تمام مرحلوں کے بعد بھی وہیں کی وہیں اٹکی تھی۔ ہاں کرتا تھا بہت محبت، اور کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، لیکن سندر سے نہیں، فاطمہ ارحم سے۔ میں نے دنیا میں صرف 2 ہی عورتوں سے محبت کی ہے، ایک زینت الیاس میری ماں اور دوسری فاطمہ ارحم الیاس یعنی تم۔ اس نے فاطمہ کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کیا۔ لیکن پھر یار فاطمہ مکمل نہیں، پر تھوڑا سا تو بھروسہ کرو، کیا ساری زندگی مجھے وضاحتیں دینی پڑیں گی؟ اس نے فاطمہ کی بات بیچ میں ہی کاٹ کر منہ بنا کر بولا۔ فاطمہ نے مزید کوئی سوال نہیں کیا اور واپس اس کے سینے پر سر ٹکا دیا، اور اس بار ارحم نے اس کے سر پر اپنی تھوڑی ٹکانے کی غلطی نہ کی۔ ارحم، میں نے آپ کو اور اس رشتے کو دل سے قبول کیا ہے۔ اس کے سینے سے لگی بولتی ارحم کو سکون دے گئی تھی۔ تھینک یو سو مچ ارحم، میں نے آپ کو اور اس رشتے کو دل سے قبول کر لیا۔ اس نے ایک بار پھر دہرایا۔ میں نے سن لیا میری زندگی، اب ڈریم روم دیکھ سکتے ہو نا؟ وہ اس سے فوراً الگ ہوئی۔ اوہ ہاں ضرور۔ وہ مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام کر اسٹڈی سے باہر نکلا، اس کو لے کر ڈریم روم کے باہر آیا۔ نوب گھمائی۔ پہلے تو یہ لاک تھا؟ فاطمہ نے فوراً پوچھا۔ ہاں بعد میں کھول دیا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اب تم اسے جب ہی کھولو گی جب ہمارے رشتوں کو دل سے قبول کرو گی، اور میں چاہتا تھا کہ تم اس روم کو جلدی کھولو۔ فاطمہ کو دیکھتے کہا اور ساتھ ہی دروازہ کھول دیا، اور پھر فاطمہ کی نظر ڈریم روم پر ٹھہر گئی۔ وہ سچ میں ہی ایک ڈریم روم تھا۔ وہ دروازے پر ہی سکتے میں کھڑی تھی، اور اس کی کیفیت دیکھ کر ارحم خوشی کی انتہا پر تھا، اور یہی ایکسپریشن تو وہ دیکھنا چاہتا تھا۔